ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ، لاپتہ ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے 40 ٹیمیں سرچنگ کے عمل میں مصروف ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا۔ کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں لاپتہ ہیلی کاپٹر سے متعلق تازہ ترین رپورٹس پیش۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پاس دوران انقلاب کے اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ایرانی صدر کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو واقعے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ پیڈ بلاگرز اینڈ پیڈ سوشل میڈیا کہتے ہیں جی کہ یہ ان کا پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے۔ کہتا ہے یہاں بالکل پیسفل ہے، ٹوٹل کنٹرول ہے، سیکیورٹی ادارے پوری طرح ایکٹیو ہیں، اور جو ہاسٹلز ہیں وہاں ہم نے ایکسٹرا سیکیورٹی ڈپلوائے کی ہوئی ہے۔ کرغزستان میں حالات معمول پر آ گئے، اسحاق ڈار اور امیر مقام کا دورہ مؤخر۔ نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کرغز وزیر خارجہ کی درخواست پر دورہ ملتوی کیا۔ بشکیک کا واقعہ پاکستانی طلبہ کے خلاف نہیں تھا، فسادات میں کوئی پاکستانی جاں بحق نہیں ہوا، کسی طلبہ سے زیادتی بھی نہیں ہوئی، 16 غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے، 4 سے 5 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ بشکیک واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بھڑکایا گیا۔ کرغزستان حکومت نے کہا کچھ انتشار پسندوں کو گرفتار کر لیا، معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ ایک سیاسی جماعت جو کبھی IMF کو لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی GSP پلس سٹیٹس کے والے سے لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتی ہے، ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ بنگالی طالب علم کی تصویر لگا کر پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایک جماعت نے واقعے پر منفی پروپیگنڈا کیا۔ وہ جماعت ملک کے خلاف کبھی IMF اور کبھی یورپی یونین کو خط لکھتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کھری کھری سنا دی، کہا کہ حکومت نے بشکیک واقعے کا بروقت نوٹس دیا، کسی بھی پاکستانی کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے بشکیک میں طالبات سے بدسلوکی کی خبریں جھوٹ ثابت ہوئی۔ ملتان میں قومی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخاب N148 میں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور ملک مد مقابل۔ ووٹوں کی گنتی اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق علی قاسم گیلانی کو سبقت حاصل، تیمور ملک دوسرے نمبر پر موجود۔ حلقے میں 7 امیدوار میدان میں ہیں۔ ملتان میں شدید گرمی کے باعث ٹرن آؤٹ کم رہا۔ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم اپنے شہر کی خدمت کر سکیں، اپنے حلقے کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کے مسائل حل کر سکیں جو کہ پچھلے 10 سالوں میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں آج میری جیت کا منفرد ریکارڈ قائم ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیلانی کا دعویٰ۔ کہتے ہیں والد کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر الیکشن لڑنا ایک چیلنج ہے، اللہ نے موقع دیا تو ملتان کے عوام کی خدمت کریں گے۔ بیرسٹر تیمور ملک کا بھی جیت کا دعویٰ، کہا کہ جیت کر حلقے کسان کے دکھوں کا ازالہ کریں گے۔ مہربانو قریشی بولی کہ ہمارے امیدوار 8 فروری کو بھی جیتے تھے، آج بھی جیتیں گے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے موبائل فون پر نامعلوم شخص کا دھمکی آمیز پیغام۔ دھمکی علی موسیٰ گیلانی کے حوالے سے دی گئی۔ رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کی درخواست پر ملتان کے تھانہ کینٹ میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے SP ملتان کینٹ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل۔ پولیس کے مطابق دھمکی آمیز میسج والے نمبر کی لوکیشن ضلع خانیوال سے ٹریس ہوئی، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ سورج آگ بھی دن بھر آگ برساتا رہا، ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ سندھ کے کئی علاقوں میں جھلسا دینے والی گرمی، سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ دادو، موئن جو داڑو اور نواب شاہ میں ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں پارہ 43 اور ملتان میں 44 ڈگری تک چڑھ گیا۔ اسلام آباد میں 40 اور کراچی میں 36 ڈگری ریکارڈ۔ شام کے اوقات میں KP اور پنجاب کے کئی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود، مانسہرہ میں ژالہ باری اور نور پور تھل میں بارش ہوئی۔ بالائی سندھ میں موسم شدید گرم، معاملات زندگی درہم برہم۔ سکھر میں 22 سے 27 مئی تک ہیٹ ویو ایمرجنسی نافذ۔ ضلع انتظامیہ کا طلبہ کو محفوظ رکھنے کے لیے سکولز کے اوقات کار تبدیل کرنے کا حکم۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے۔
गर्मी की शिद्दत के साथ बिजली की तलब भी बढ़ने लगी। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। लाहौर में बिजली की तलब 3500 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 3200 मेगावाट बिजली फराहम की गई। 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल। लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक कर दिया। तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर जलने के बायस कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। हकान फैदान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलेंगे। 2 तरफ़ा ताउन, बैनुल-अक़वामी और ख़िते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। नए कर्ज के हुजूम पर हतमी बातचीत होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। FBR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। बिजली हम दे रहे हैं, 4 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 64 रुपए यूनिट ये आगे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बावजूद हमें हमारा ना हक दिया जा रहा है, उल्टा हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सुतीली माँ वाला सलूक कर रहा है। KP हुकूमत की एक और लॉन्ग मार्च की धमकी। मुशर्रे इत्तलात बेनज़ीर सैफ ने दावा किया कि बिजली KP दे रहा है और चोरी का इल्ज़ाम भी इसी पर लग रहा है। विफाक KP के साथ सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी भी नहीं दिया जा रहा। बिजली के भी वाजिबात और कबायली इज़्दा के लिए फंड्स भी नहीं मिले। आम शहरी को, खुसूसन ख्वातीन को, उनकी दहलीज के ऊपर सहूलतें जो है मुयस्सर होंगी। मईशत ने ICU में सांस लेना शुरू कर दिया। अफरा तफरी फैलाने वालों का एहतसाब हो रहा है। ये चाहते हैं लूट मार का हिसाब ना लिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुखालिफों पर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं। नून लीग ने मुल्क में पायदार मौशू निज़ाम की बुनियाद रखी। गजा में 40,000 अफराद शहीद हो चुके, 10,000 मलबे तले दबे हुए हैं। आज 15वां दिन है, कोई इमदादी ट्रक वहां नहीं पहुंच रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में गजा मिलियन मार्च से खिताब।